ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اور ایک مرتبہ کی آپ کی روایت ہے کہ جنگ کا موقع تھا۔ سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، اسلام کے لیے جنگ میں جانا ہے تو تیار ہو جاؤ۔ اور اس زمانے میں سرکار علیہ السلام کے زمانے میں اعلان بھی ہوتا تھا، کوئی بھی صحابی کو سرکار فرماتے اور وہ اعلان فرماتے کہ جنگ میں جانا ہے تو تمام صحابہ تیار ہو جاتے تھے۔ تو اس میں سرکار علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی وہ جنگ میں جانے کا وقت ہوتا تو وہ تمام صحابہ کو کھڑے کرتے اور معلوم کرتے کہ بھئی کوئی صحابی ایسا تو نہیں جو کمزور ہو اور وہ بھی تیار ہو گئے ہو۔ تو جو کمزور ہوتے تھے یا بوڑھے ہوتے تھے یا چھوٹے بچے ہوتے تھے، سرکار علیہ السلام ان کو واپس فرماتے تھے۔ اب اتفاق سے سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بھئی جنگ میں جانا ہے، صحابہ جمع بھی، اس میں حضرت سمرہ بن جندب، یہ جو صحابی رسول ہے جن کی روایت آج بیان ہونے والی ہے، وہ صحابی رسول سمرہ بن جندب چھوٹے تھے، کم عمر تھے اس وقت، اور ایک دوسرے تھے حضرت رافع بن خدیج۔ یہ دو صحابی اس لشکر کے اندر چھوٹے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے دونوں کو منع فرما دیا کہ آپ دونوں جنگ میں نہیں جا سکتے ہو۔ اب حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج نے دیکھا کہ ہمارا جانے کا کینسل ہو رہا ہے اور ہم کو منع کیا جا رہا ہے، تو حضرت سمرہ بن جندب انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں تیر چلانے میں بہت مہارت رکھتا ہوں، چھوٹا ضرور ہوں، عمر کم ہے، لیکن یا رسول اللہ میں تیر چلانے میں بہت مہارت رکھتا ہوں۔ تو پھر سرکار علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ دو تین صحابہ سے پوچھتے تھے بھئی کیا یہ برابر بول رہے، کیونکہ جنگ میں جانا ہے، کم عمر ہے، تو سرکار کی عادت کریمہ تھی کم عمر والے بچوں کو اور بوڑھے لوگوں کو اور کمزور لوگوں کو سرکار منع فرماتے تھے۔ اب حضرت سمرہ بن جندب کو بھی منع کیا، حضرت رافع بن خدیج، یہ دو صحابی چھوٹے تھے، دونوں کو منع کیا۔ تو حضرت سمرہ بن جندب کہتے یا رسول اللہ، میں تو میری ماں کو گھر بول کے آیا ہوں کہ میں جنگ میں جاتا ہوں، اور میری ماں نے تو مجھے دعاؤں کے ساتھ بھیجا ہے اور کہا کہ بیٹا اگر ضرورت پڑے تو نبی کے قدموں پہ جان نچھاور کر دینا۔ یا رسول اللہ، میری ماں نے تو مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے، اب اگر میں واپس جاؤں گا تو میری ماں کے تو ارمان ٹوٹ جائیں گے، سرکار آپ مجھے واپس نہ کرے اور مجھے جنگ میں جانے کی آپ اجازت مرحمت فرمائے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، آپ چھوٹے ہو، ابھی عمر کم ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، چھوٹا ہوں لیکن تیر چلانے میں مہارت بہت ہے مجھے، اور اس زمانے میں تیر وغیرہ جنگ میں زیادہ استعمال ہوتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دو صحابہ سے پوچھا کہ بھئی کیا یہ سمرہ صحیح کہہ رہے، تو چند صحابہ نے ان کی تصدیق کی کہ ہاں یہ صحیح بول رہے، یا رسول اللہ یہ تیر چلانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، چلو آپ آ جاؤ۔ اب حضرت رافع بن خدیج وہ بھی طاق میں بیٹھے تھے کہ اگر سمرہ بن جندب کا ہو جاتا ہے تو میں بھی ضد کروں گا۔ حضرت رافع بن خدیج، دیکھیں صحابہ کا عشق، دیکھیں آپ صحابہ کرام کا عشق آپ دیکھیں۔ حضرت رافع بن خدیج وہ تو ان سے بھی چھوٹے تھے، حضرت سمرہ بن جندب سے بھی چھوٹے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت سمرہ کا ہو گیا ہے تو میں بھی واپس تو نہیں جا سکتا ہوں۔ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ یا رسول اللہ، جب سمرہ کو آپ لے رہے ہو تو مجھے بھی آپ قبول فرمائیں، مجھے بھی آپ لے جائیں۔ سرکار علیہ السلام نہیں، آپ بہت چھوٹے ہو، آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ حضرت رافع بن خدیج نے کہا کہ یار وہ تو تیر اندازی جانتے تھے تو ان کا تو ہو گیا، میرے پاس تو کوئی ایسا ہنر بھی نہیں ہے، ہاں
لیکن سرکار کے قدموں پہ جان دینے کا جذبہ بہت ہے. اور حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں یہ دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جان ان قدموں پہ نچھاور کر دی جائے. تو حضرت رافع بن خدیج نے بہت جتن لگائے کہ یا رسول اللہ مجھے لے جایا جائے، میں آپ کہو گے ایسا کروں گا، یہ وہ ساری چیزیں انہوں نے عرض کی. لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، آپ کم عمر ہو، کم سن ہو، آپ نہیں چلو گے. تو حضرت رافع بن خدیج نے پھر ایک لاسٹ میں ایک آخری جو معاملہ رکھا وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ ایک کام کرو، آپ میری اور سمرا کی کشتی کروا لو. دیکھیں جنگ میں جانے کا جذبہ کیسا ہے. ہم اور آپ تو خالی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو بھی پیچھے، تھوڑی تکلیف ہو گئی پیچھے، تھوڑی سا بیماری آ گئی کہ نہیں بھائی ہم نماز نہیں پڑھیں گے. یعنی ہم اپنے دل کو سمجھا لیتے کہ ہاں تو بیمار ہے نا، معاف ہے نماز، تجھے یہ تکلیف ہے روزہ معاف ہے، تمہارے پاس یہ ہے یہ معاف ہے. یعنی ہم اپنے دل کو سمجھا لیتے، ایسا ہے نہیں، لیکن ہم اپنے دل سے تسلی کر لیتے ہاں یہ ہے معاف ہے. اب حضرت رافع بن خدیج سرکار نے منع فرمایا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ چھوٹے ہو. انہوں نے ساری باتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھی، لیکن لاسٹ میں کہتے یا رسول اللہ ایک بار آپ کشتی تو کروا لو، اگر میں جیت جاؤں تو آپ لے جائیے گا، ہار جاؤں تو مجھے گھر بھیج دیجیے گا. اب حضرت رافع بن خدیج حضرت سمرا بن جندب دونوں کی کشتی شروع ہوئی. سرکار علیہ السلام بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے. دونوں کی کشتی جب شروع ہوئی تو حضرت رافع بن خدیج حقیقت میں تھے بھی چھوٹے اور حضرت سمرا ان سے بڑے تھے. اب ظاہری بات ہے جو بڑا ہوگا اور بچہ ہوگا تو کمزور بھی ہوگا بڑے کے مقابلے میں. تو حضرت رافع بن خدیج نے جب حضرت سمرا بن جندب نے ایسے پکڑا اور حضرت رافع بن خدیج اور دونوں کا منہ جب قریب ہوا تو رافع بن خدیج حضرت سمرا سے کہتے ہیں سمرا آپ کو تو اجازت مل ہی گئی ہے، اب آپ گر جاؤ تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے. کیا کہتے سمجھ میں آئی بات؟ اے سمرا بن جندب آپ کو تو اجازت مل ہی گئی ہے، سرکار نے منظور فرما دیا، لیکن میرا ابھی مسئلہ رکا ہوا ہے تو آپ کشتی میں مجھ سے گر جاؤ، ہار جاؤ، تاکہ آپ کے ہارنے سے میری جیت ہو جائے گی اور مجھے جنگ میں جانے کی اجازت مل جائے گی. یہ صحابہ کرام کے اس طریقے کے جیسے یہ جو حضرت سمرا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ وہ صحابی رسول ہے. انشاءاللہ العظیم ان کی روایت اب آگے سماعت کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان میں، اسلام میں استقامت عطا فرمائے. چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں.